بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد حرب کا ایک ہمسایہ آتش پرست تھا۔ ایک دفعہ دوران سفر اس آتش پرست کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ آپ دلجوئی کے لیے اس کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا۔ چونکہ وہ زمانہ قحط سالی کا تھا، اس لیے آتش پرست نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید آپ کھانا کھانے کی غرض سے پہلے آئے ہیں، چنانچہ اس نے کھانے کا انتظام کرنا چاہا۔ اس پر آپ نے اسے فرمایا، ہم کھانے کی غرض سے نہیں آئے بلکہ دلجوئی کے لیے آئے ہیں۔ اس پر آتش پرست نے جواب میں عرض کیا، میرا مال لٹ گیا، لیکن 3 چیزیں لائق شکر ہیں۔ اول یہ کہ دوسروں نے میرا مال لوٹا، لیکن میں نے کبھی کسی کا مال نہیں لوٹا۔ دوئم یہ کہ اب بھی میرے پاس نصف دولت باقی ہے۔ سوئم یہ کہ میرا مذہب محفوظ رہ گیا۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا، تم آگ کیوں پوجتے ہو؟ اس نے کہا، محض اس لیے کہ روز محشر جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہوں اور خدا کا قرب بھی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، آگ کی حقیقت تو اتنی سی ہے کہ اگر ایک بچہ اس پر پانی ڈال دے تو بجھ جائے گی۔ اس کے علاوہ تم 17 سال سے آگ پوج رہے ہو، لیکن آج تک اس آگ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جس نے بنا پر تم قیامت کے روز اس سے بہتری کی توقع رکھتے ہو؟ آپ کے اس قول سے متاثر ہو کر اس نے عرض کیا، اگر آپ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں آپ کے دین پر ایمان لا سکتا ہوں۔ اول، خدا نے مخلوق کو کیوں تخلیق کیا؟ دوئم، تخلیق کے بعد رزق کیوں دیا؟ سوئم، رزق دینے کے بعد موت سے کیوں دوچار کیا؟ چہارم، مارنے کے بعد زندہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، تخلیق مخلوق کا مقصد یہ ہے کہ خالق کی شناخت ہو سکے۔ رزق ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رضاکی کا اندازہ کیا جا سکے، اور موت کا مقصد اس کی جباری و قہاری کا اندازہ کرنا ہے، اور موت کے بعد زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے قادر ہونے کو تسلیم کیا جا سکے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ بہت دیر تک آگ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے رہے، لیکن آگ سے آپ کا ہاتھ متاثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ آتش پرست فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کی وجہ سے بدل دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر کے لائک بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔